الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور واقعہ یہ ہے رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم پہلے قرآن سے رجوع کرتے ہیں، قرآن کی صحبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے تراویح پڑھتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی چاند نظر آتے ہی گویا قرآن کا مہینہ شروع ہو گیا، اور بظاہر مادیت، سیکولرزم، دنیا پرستی بڑھ رہی تھی۔ لگتا یہ تھا کہ اب رمضان کا ماہ مبارک شاید اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، لیکن نہیں، مساجد آباد ہیں، بلکہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح خانہ کعبہ میں قرآن سن لوں جا کر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جا کے قرآن سن لوں۔ مساجد بھر جاتی ہیں، چوک در چوک لوگ قرآن سننے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھنے، اور لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اچھا قرآن سننے کو ملے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی تبدیلی؟ تو رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور قرآن کا مہینہ، گویا رمضان اور قرآن چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ایک ایسے پس منظر میں ہم ہیں جب قرآن بڑھ رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے حفاظ قرآن پاکستان میں بہت تھوڑے تھے، آج 80 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان حفاظ قرآن ہیں۔ اس قدر تراویح کی ورائٹی ہے، 5 روزہ تراویح اور 7 روزہ تراویح اور 10 روزہ اور 15 روزہ، اس قدر حفاظ ہیں، بازاروں میں، ہالوں میں، ترجمے کی، تفسیر کی تراویح۔ یہ کیا قرآن بڑھ رہا ہے؟ اور رمضان کے ماہ مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا سیکولر اور طاغوتی دنیا قرآن کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اور چاہتے ہیں قرآن کو نعوذ باللہ کچھ تنسیخ ہو جائے، کوئی اس میں خلط ملط ہو جائے۔ لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کو بڑھا رہا ہے، اس نے ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کام آپ کو دیکھنا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آئے، اللہ کا کام نظر آئے گا کہ کیسے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر یہ قرآن ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ساری گلوبل ولیج نما دنیا ہمارے سامنے ہے۔ جرائم، عورتوں کے خلاف جرائم، مالیات کے جرائم، جنسی جرائم، کیا کیا جرائم ہیں، اور بے چینی، اضطراب، خودکشیاں، اس سب کا علاج کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ ہے وہ قرآن، اس کے اندر علاج اس کا موجود ہے۔ پھر یہ جو قرآن ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تراویح میں بیٹھ کے سنیں گے، کھڑے ہو کر، یعنی آپ دیکھیں چاہے خانہ کعبہ میں لاکھوں لوگ ہوں، چاہے محلے کی مساجد میں سینکڑوں لوگ ہوں، کھڑے ہو کر حافظ بھی تلاوت کرتا ہے، کھڑے ہو کر سب قرآن کو سنتے ہیں۔ کوئی مسجد آپ نے ایسی نہیں دیکھی جہاں لیٹنے کا انتظام، بیڈ لگے ہوئے ہوں یا صوفے لگے ہوئے ہوں، لیٹ اور بیٹھ کر ٹیک لگا کے آرام سے لوگ قرآن سنیں، نہیں، کھڑے ہو کر۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی کہ اے اوڑھ لپیٹنے والے، اٹھ کھڑے ہو، رات میں کھڑے ہوا کرو، قم اللیل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی پاؤ رات، کبھی پون رات، کبھی آدھی رات کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ویسے یہاں ایک بات اور میں عرض کروں، یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، قرآن جس وقت پڑھا جاتا ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں۔ چاہے جہری طور پر قرآن پڑھا جا رہا ہو فجر اور مغرب اور عشاء میں، چاہے سری طور پر قرآن پڑھا جا رہا ہو ظہر اور عصر میں، قرآن جب پڑھا ہوتا ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کھڑے ہو کر
اس میں کیا راز ہے؟ قرآن کی تعلیمات جو کچھ ہیں وہ کھڑا کر دینے والی، قرآن بٹھانے والی کتاب ہی نہیں۔ قرآن انسانوں کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ انقلابی کتاب، اس کو تو کھڑے ہو کر تلاوت، کھڑے ہو کر سماعت، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنے اور تلاوت میں جو مزہ ہے وہ اپنی جگہ، اور پھر کھڑے ہو کر سننے اور تلاوت میں جو یہ دل میں اترتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، تو اس کی تعلیمات آدمی پاتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے اگلی ہدایت دی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ اس قرآن کو لے کر اور لوگوں کو ہوشیار خبردار کر دو، اور رب کو بڑا بنا دو، رب کی کبریائی قائم کر دو۔ اور رب کی کبریائی وہ ہے جس میں ساری انسانیت ساری غلامیوں سے نجات پائے گی۔ تو ایک وہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے جہاں ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن کی سماعت بھی کریں گے۔ اور یہ سماعت کے حوالے سے بھی ایک بات میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سنو مت، اور سننے بھی مت دو، شور و غوغا کرو تاکہ اپنا غلبہ برقرار رکھ سکو۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی سماعت تو بڑھ رہی ہے، ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے، کیا مغربی ممالک ہوں چاہے کیا مشرقی ممالک ہوں۔ اور طاغوت کی کیا کوشش تھی؟ قرآن سنا نہ جائے، سماعت تو بڑھ رہی ہے۔ اور یہ گویا اس کا انڈیکیٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں قرآن کو سنو مت اور سننے مت دو تاکہ اپنا غلبہ برقرار رکھے طاغوت کافر۔ لیکن قرآن کی سماعت اگر بڑھ رہی ہے تو اس میں یہ راستہ اور یہ اشارہ مل رہا ہے کہ کفر کا غلبہ ٹوٹنے والا ہے، کفر کا سر نگوں ہونے والا ہے، اور کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے۔ رمضان آ کر اس کا پیغام دے گا کہ بالآخر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے روشن کردہ چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واللہ متم نورہ، سارے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اس گلوبل ولیج پر غالب کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اپنے نور کو ہمیں اس گلوبل ولیج نما دنیا میں غالب ہوتا ہوا دکھائے، اور انسانیت کو اس نور کے نتیجے میں پریشانیاں، خرابیاں، جرائم سے پاک ہوتا ہوا دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔